بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دنیا میں انسان جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ دن بھر کی تھکن، دھوپ، فکر اور بھاگ دوڑ کے بعد قدم خود بخود اسی سمت مڑ جاتے ہیں جہاں سکون ہو، جہاں اپنوں کی آواز ہو، جہاں دل ہلکا ہو جاتا ہو۔ انسان ہی نہیں بلکہ پرندے بھی شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ آتے ہیں، کیونکہ گھونسلہ صرف لکڑی اور تنکوں کا ڈھیر نہیں ہوتا، وہ حفاظت، راحت اور اطمینان کی علامت ہوتا ہے۔ انسان بھی ایسا ہی ہے، دن بھر کی محنت کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اپنے گھر کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، تاکہ تھکن اتار سکے، اپنی اولاد کو دیکھ سکے، اپنوں کے ساتھ 2 لمحے سکون کے گزار سکے۔ ہم ساری زندگی اسی گھر کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اینٹ پر اینٹ رکھتے ہیں، قسطیں بھرتے ہیں، فکر میں راتیں گزار دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا گھر بہتر ہو جائے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا ہے، یہ گھر جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ کا ہے یا عارضی؟ یہ گھر جو ہمیں آج پناہ دیتا ہے، کل مٹی کے نیچے ہمیں چھوڑ دے گا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ دنیا میں آپ کا گھر کیسا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کا ابدی گھر کیسا ہوگا۔ وہ گھر جہاں نہ تھکن ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ مالی پریشانی، نہ کسی عزیز کے بچھڑنے کا خوف، نہ کبھی موت کا سایہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جنت میں اللہ نے آپ کے لیے کس شان کے محلات تیار کر رکھے ہیں؟ وہ محلات جہاں دکھ کا کوئی تصور نہیں، جہاں آنسو صرف خوشی کے ہوں گے، جہاں سکون ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ یہ ہے جنت، اور جنت کی سب سے نمایاں نشانی اس کے محلات۔ آج ہم ان سوالات کا جواب ڈھونڈیں گے جو ہر مومن کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں۔ جنت کے محلات کیسے ہوں گے؟ کتنی قسم کے ہوں گے؟ کن چیزوں سے بنے ہوں گے؟ جنت کا سب سے چھوٹا محل کتنا بڑا ہوگا؟ اور وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت کا محل دلا دیتے ہیں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جنت کوئی عام جگہ نہیں، یہ اللہ کی خاص تخلیق ہے جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ۔ یہاں جنات جمع کا لفظ آیا، یعنی صرف ایک باغ نہیں بلکہ باغوں کے اندر باغ، اور ان باغوں کے اندر عالی شان محلات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ محلات بند اور تنگ نہیں بلکہ نور، وسعت اور کشادگی سے بھرپور ہے۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے محلات سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، یاقوت کے، زمرد کے، موتیوں کے اور ایسے شفاف جواہرات کے جن کی مثال دنیا میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور ان کے درمیان گارا مشک کی خوشبو کا ہوگا۔ سوچو، ایسی دیواریں جن سے خوشبو ٹپکتی ہو، ایسے فرش جو روشنی بکھیرتے ہوں، اور ایسے دروازے جن پر کبھی زنگ نہ لگے۔ جنت کے محلات ایک جیسے نہیں ہوں گے کیونکہ جنت کے درجات ایک جیسے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق درجہ ملے گا۔ کچھ محلات نہروں کے کنارے ہوں گے، کچھ بلند پہاڑوں پر، کچھ باغات کے درمیان اور کچھ عرش کے قریب۔ کچھ محلات ایسے ہوں گے جن کے نیچے دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور کچھ ایسے جہاں سے پورا جنتی منظر ایک نظر میں دکھائی دے گا۔ یہ سب فرق صرف ایک چیز سے ہوگا، اعمال کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بلند درجے والے اہل جنت نچلے درجے والوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے تم دنیا میں آسمان کے کنارے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ وہ محلات صرف اونچے نہیں ہوں گے،
وہ نور سے جگمگاتے ہوئے ہوں گے، ایسے شفاف کہ ان کی روشنی دور دور تک پھیلتی ہوگی۔ نچلے درجے والا جنتی جب اوپر دیکھے گا تو اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ کسی کمی میں ہے، بلکہ وہ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ یہ چمکتے ہوئے محلات حسد پیدا نہیں کریں گے، بلکہ حیرت، محبت اور رشک پیدا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا یہ درجے صرف انبیاء کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی یہ دروازے بند نہیں ہیں، یہ محلات صرف منتخب ناموں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو ایمان کے ساتھ صبر، تقوی اور اخلاص کی راہ پر چلا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھے۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور نکلتا تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس بات پر آپ مسکرائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک عرض کرے گا، یا اللہ، اس میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھ پر جبر کیا تھا، تو مجھے میرا حق اس سے دلوا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ اپنے بھائی کو اس کا حق ادا کرو۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے مالک، میرے پاس تو اب کوئی نیکی باقی نہیں رہی، میں کہاں سے حق ادا کروں؟ تو وہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہوگا، یعنی جو اپنا حق مانگ رہا ہوگا، وہ عرض کرے گا، اے مالک، پھر میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اس مقام تک مسکراتے رہے، لیکن اس بات پر آ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ دن بڑا ہولناک ہوگا، قیامت کا دن۔ لوگ اس دن تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو ان کا بوجھ اٹھا لے۔ اب وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے مالک، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، ذرا سر اٹھاؤ اور جنت کی طرف دیکھو۔ وہ جنت کی طرف سر اٹھا کر دیکھے گا اور عرض کرے گا، اے مالک، میں ایک چاندی کا شہر دیکھ رہا ہوں جس میں سونے کے محلات بنے ہوئے ہیں جو ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ عرض کرے گا، اے مالک، یہ محل کس کا ہے؟ اس کا مالک کون بنے گا؟ یہ کس کو ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کرے گا، اے مالک، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ بڑے شوق اور حیرت سے عرض کرے گا، اے مالک، میں کیسے اس کا مالک بن سکتا ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا، تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں تجھے اس محل کا مالک بنا دوں گا۔ اپنے بھائی کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اس کی خطاؤں کو بھلا دے، اس کی غلطیوں کو چھوڑ دے۔ تو وہ فوراً عرض کرے گا، اے مالک، میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ! گویا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ، اگرچہ اس سے غلطیاں ہوئی تھیں، لیکن بعد میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافیاں مانگی، حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر کچھ کمی رہ گئی تو چونکہ وہ سچا تھا اور ادا کرنا چاہتا تھا مگر کچھ باتوں تک پہنچ نہ سکا، اس لیے آج اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے لوگوں کو بدلہ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نتیجے کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے،
अल्लाह ताला से डरो और आपस के मामलात दुरुस्त रखो। बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन मोमिनों के दरमियान सुलह करा देगा, तो तुम दुनिया ही में अपने मामलात दुरुस्त रखो। अब इस हदीस से हमें चंद बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि हमारा मालिक कितना करीम है, कितना मेहरबान है और तौबा करने वालों पर कितनी अता फरमाता है। दूसरा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत भरी गुफ्तगू से ये समझ आता है कि अल्लाह ताला दरगुजर करने वालों को कितना बड़ा इनाम अता फरमाता है। और फिर ये भी देख लीजिए कि सुलह कराना कितना मुक़द्दस अमल है। दो भाइयों को मिला देना, नाराज लोगों को करीब करना कितना अजीम काम है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के सामने हराम पेश किया जाए और वो कहे नहीं नहीं मैं तो अपने रब से डरता हूँ, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में ऐसा मकाम अता फरमाएगा कि उसे एक महल में 70,000 घर मिलेंगे और हर घर में 70,000 कमरे होंगे। ये तो उसके एक महल की झलक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हराम को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है कि कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए, तो उसे जन्नत में वो कुछ मिलेगा जिसमें 70,000 महल्लात होंगे। हर महल में 70,000 घर होंगे और हर घर में बेशुमार नेमतें होंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदा गलती पर हो और फिर भी झगड़ा छोड़ दे, तो अल्लाह ताला जन्नत के किनारों पर जो महल्लात हैं उनमें से एक घर अता फरमाएगा। और अगर बंदा खुद सही हो और दूसरा गलत हो, इसके बावजूद वो झगड़ा छोड़ दे, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के ऐन दरमियान यानी जन्नत की वुसअतों के बिल्कुल इर्द गिर्द के इलाके में जगह अता फरमाएगा। यानी एक सूरत यह है कि बंदा खुद गलत हो और फिर भी झगड़ा छोड़ दे, और दूसरी सूरत यह है कि बंदा हक पर हो, सही हो, लेकिन फिर भी कहे कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला जन्नत में उसे आला मकाम अता फरमाएगा। फिर एक बात ये भी समझने की है कि जब क़यामत के दिन हिसाब शुरू होगा तो एक मंजर होगा। एक निगाह पड़ेगी मैदान महशर पर। वहां वो लोग खड़े होंगे जिन पर अल्लाह ताला का खास हक होगा, और वो लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सख्त परेशानी में डूबे खड़े होंगे, हिसाब शुरू होने से पहले ही खौफ में मुब्तला होंगे। जब पूछा जाएगा कि ये लोग कौन हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में चले गए, तो जवाब मिलेगा कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा की खातिर दूसरों को माफ़ कर दिया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, जब किसी मोमिन के दिल पर सबसे भारी आजमाइश आती है, जब उसकी आंखों के सामने उसकी औलाद की जान चली जाती है, जिस औलाद के लिए वो दुआएं मांगता था, जिसके मुस्तकबिल के ख्वाब देखता था, जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल लगता है, ऐसे लम्हे में अल्लाह ताला फरिश्तों से सवाल फरमाता है, मेरे बंदे के बच्चे की रूह तुमने कब्ज कर ली? फरिश्ते अर्ज करते हैं, हाँ ए हमारे रब। अल्लाह ताला दोबारा पूछता है, मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, उसने सब्र किया और तेरी हम्द बयान की और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब अल्लाह ताला अजीम ऐलान फरमाता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम रखो बैतुल हम्द। ये कोई आम महल नहीं, ये सब्र का इनाम है, ये टूटे हुए दिल की कीमत है, ये उन आंसुओं का बदला है जो किसी के सामने नहीं बहाए गए बल्कि अल्लाह के सामने बह गए। सोचिए, दुनिया में जिस सब्र ने इंसान को खामोश रखा, वही सब्र आखिरत में जन्नत का महल बन गया। यही वजह है कि इस्लाम हमें सब्र सिखाता है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि तामीर है। अब ज़रा सोचिए, आखिरी जन्नती शख्स जिसके ईमान का चिराग धीमा था मगर बुझा नहीं था, वो शख्स जो सबसे आखिर में दोज़ख से निकाला गया, जिसका बदन झुलस चुका है और जिसकी आंखों में अभी भी खौफ के साए हैं, वो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा है, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसे जन्नत की दीवार के साए में जगह मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कायनात का मालिक रहीम व करीम अल्लाह उस शख्स को क्या अता फरमाने वाला है जिसे वो जन्नत का सबसे अदना दर्जा कहता है, जो हमारी पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ा है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت مفصل حدیث میں اس شخص کا حال بیان فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص جہنم سے گھسٹتے ہوئے نکلے گا اور پیچھے مڑ کر جہنم کو دیکھے گا اور کہے گا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک درخت ظاہر کرے گا۔ وہ کہے گا اے رب مجھے اس درخت کے سائے میں جگہ دے دے۔ اللہ اس سے وعدہ لے گا کہ تم اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگو گے۔ وہ کہے گا نہیں میرے رب، لیکن جب وہ اس درخت کے سائے میں پہنچے گا تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت درخت ظاہر کرے گا، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائے گا۔ وہاں سے اسے جنت کی خوشبو آئے گی اور جنتیوں کی آوازیں سنائی دیں گی۔ وہ تڑپ کر کہے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، تجھے وہ کیا چیز ہے جو مجھ سے مانگنے سے روک دے؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھے پوری دنیا جتنا ملک دے دوں؟ وہ شخص حیرت سے کہے گا اے میرے رب تو کائنات کا بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ اس شخص کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اسے بتایا جائے گا کہ اے بندے تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا، اللہ اسے یاد دلائے گا کہ یہ بھی مانگو وہ بھی مانگو۔ جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے گا یہ سب تمہارا ہے اور اس کے ساتھ اس دنیا جتنا مزید 10 گنا تمہارا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ شخص ہے جو جنت میں سب سے آخری درجے پر ہے۔ اس کا محل کیسا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس کا محل ایک کھوکھلے موتی کا ہوگا جس کی بلندی 60 میل تک آسمان کی طرف جاتی ہوگی۔ اس چھوٹے سے چھوٹے محل کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور اس کا گارا کستوری کا ہوگا۔ اس محل کے ہر گوشے میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ اس محل کا مالک ایک کونے میں ہوگا تو اسے دوسرے کونے کا سرا نظر نہیں آئے گا۔ اس کے محل میں ایسے باغات ہوں گے جن کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے اور ان کے پھل ریشم کی طرح نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ ہم جسے چھوٹا محل کہہ رہے ہیں وہاں کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے کہ حدیث کے مطابق اس ادنا جنتی کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے جو اس کی خدمت کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ اس کے محل کے نیچے سے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں رواں ہوں گی۔ وہ سونے کے ایسے تختوں پر جلوہ افروز ہوگا جن پر یاقوت اور مرجان جڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم وہاں دیکھو گے تو تمہیں ہر طرف نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ یہاں لفظ بڑی سلطنت ملکن کبیرہ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو جنت میں سب سے آخری درجے پر ہے۔ اگر سب سے چھوٹے درجے والے کی یہ شان ہے تو تصور کیجئے کہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے درجات کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جنت میں چھوٹا یا بڑا ہونا دنیاوی پیمانے جیسا نہیں ہے۔ وہاں کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے دل کو اتنا وسیع کر دے گا کہ وہ اپنی نعمتوں پر مکمل مطمئن ہوگا۔ اس چھوٹے محل کے مالک کو بھی یہی لگے گا کہ کائنات میں سب سے زیادہ انعام اسی پر ہوا ہے۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ بیماری، نہ بڑھاپا اور نہ ہی کوئی فکر۔ وہ محل کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے لباس کبھی میلے نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی کبھی ڈھلے گی نہیں۔ وہ اپنے اس عظیم الشان محل میں اپنے ان پیاروں کے ساتھ رہے گا جو ایمان لائے۔ قرآن پاک کی سورہ رد میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت کے باغات میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ جو شخص وضو کے بعد 2 نفل دل سے ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایسا محل تیار کرتا ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی رشک کریں۔ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جو بیوہ کا سہارا بنتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو جھوٹ، تکبر اور ظلم سے بچتا ہے، وہ اپنے لیے جنت کا محل تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بس نماز پڑھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں ہم اینٹ رکھ رہے ہوتے ہیں،
اپنے جنتی محل کی۔ ناظرین محترم، جنت کا وہ سب سے چھوٹا محل جو دنیا سے 10 گنا بڑا ہے، وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ وہ سچا وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا ہے۔ اگر اللہ ایک ایسے شخص کو اتنا کچھ دے سکتا ہے جو گناہوں کی سزا بھگت کر سب سے آخر میں نکل رہا ہے، تو ذرا سوچئے کہ اس رب کی رحمت ان لوگوں کے لیے کیا ہوگی جو دنیا میں اس کی خاطر اپنی خواہشات کو ذبح کرتے ہیں، جو سرد راتوں میں وضو کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ محل دور نہیں ہے، وہ سجدوں کی مسافت پر ہے۔ اپنی زندگیوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیں تاکہ جب موت کا فرشتہ آئے تو وہ ہمیں یہ مجدہ سنائے کہ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اپنے دیدار کی سعادت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو دل سے اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔